آپ کے سامنے دفاع صحابہ پر گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ اگر محمد قرآن ہے تو تفسیر ہیں صحابہ، اگر محمد حدیث ہیں تو تشریح ہیں صحابہ، اگر محمد سورج ہے تو کرنیں ہیں صحابہ، اگر محمد پھول ہیں تو خوشبو ہیں صحابہ، اگر محمد استاد ہیں تو شاگرد ہیں صحابہ، اگر محمد پیر ہیں تو مرید ہیں صحابہ، محمد سپہ سالار ہیں تو فوج ہیں صحابہ، محمد پیغمبر ہیں تو رہبر ہیں صحابہ۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر تو چاہتا ہے جنت میں جانا تو پلہ تھام لے صحابہ کا، کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جن کے ذریعے سے دین ہمارے تک پہنچا، صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جن کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی، صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جن کے ذریعے سے نماز ہم تک پہنچی، صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جن کے ذریعے سے روزہ ہم تک پہنچا، صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے زکوٰۃ کا نصاب ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے جو لوگ صحابہ سے بغض کرتے ہیں، جو دل کے اندر صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، ہم ان کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں، اگر صحابہ کے بارے میں تم زبان درازی کرو گے، ہم تمہاری کٹیوں سے تمہاری زبانوں کو نکال لیں گے۔ اہل حدیث کا مرد مجاہد ابھی صحابہ کے دفاع کے لیے زندہ ہے، صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عثمان رمضان کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے ہم کلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ مہمانان ذی وقار اور اس بزم کے زندہ دل نوجوان ساتھی، طریقہ ہے کہ دنیا کے افق پر روشن ستارہ بن کر وہی چمکتا ہے جنہوں نے جہد مسلسل کو شیوہ حیات بنا کر قدار کا غازی بن کر دکھایا۔ دنیا کی قیادت انہی کامیاب شخصیات کی ہے جنہوں نے قول کی بجائے عمل کا بندہ بن کر زندگی بسر کی ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مثبت گفتار بھی ایک اثر رکھتی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ دلوں سے نکلے ہوئے الفاظ بھی دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، مگر قدار کی اثر پذیری کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے انقلابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے اعلان سے پہلے 40 سال تک اپنا کردار پیش کیا۔ لوگ یہ کہنے پر مجبور حاضر امین رضینا حاضر محمد، پھر طریق نے دیکھا کہ کردار کے بعد نبی کی دعوت نے عرب جیسے جہالت اور بد عقیدگی میں لپٹے ہوئے معاشرے کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں عرب کے رہزنوں کو راہبر بنا کر دکھا دیا، اور شاید اس کی حقیقت پر اعتراف کرنے پر مجبور۔ خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا تھی نظر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مہمانان ذی وقار، ہمارے اسلام اس لیے عروج کا منال اور ترقی کا استعارہ تھے کہ وہ کردار کے غازی
گاتی تھے ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ حسن عمل کی تصویر تھا. وہ عالم انقلاب کے افق کا چمکتا ستارہ تھے. وَلِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کے تناظر میں جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے. وہ کسی سے وعدہ کرتے تھے, وہ اوفوا بالعہد کی زندہ تصویر بن کر وعدے کی پاس جاری بھی کرتے تھے. وہ کسی چیز کے امین بنتے تھے تو حکم ربانی کے پیرے میں امانتوں پر پہرا بھی دیتے تھے. وہ کچھ یہ قضا پر بیٹھتے تھے تو حکم ربانی پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے عدل و انصاف کا ترازو تھام کر رکھتے تھے. وہ کردار کی تلوار سے دل فتح کیا کرتے تھے. وہ قول کی بجائے عمل کو مقدم رکھتے تھے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیار. حضرات گرامی قدر, ہمارے معاشرے میں نیکیوں کی اسی لیے کمی ہے کہ ہم گفتگو میں زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں مگر عمل کے میدان میں بالکل زیرو ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دینی انقلاب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم لوگوں کے دلوں کو کردار کی بجائے گفتار پر فتح کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, جس نے کسی محتاج کی غمخواری کر دی, جس نے کسی محتاج کی غمخواری کر دی, دل فتح کیا اس نے مہم سر کر دی. ایمان یہی ہو یہی تعلیم النبی ہے, ایمان یہی ہو یہی تعلیم النبی ہے. انسان بنے سب کردار کے غادی, وما توفیق الا باللہ.